السلام علیکم دوستو، میں ہوں سعید خان نیازی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ سلطان رائی صاحب ان پڑھ ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھ لی تھی۔ دوستو جہاں تک میرا نالج ہے کہ سلطان رائی صاحب نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی تھی اور وہ اپنے گاؤں میں جناب انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، مولوی صاحب سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی اور زیادہ تعلیم نہیں تھی۔ لیکن جب ہی خالد سلیم موٹا کا جب انٹرویو سنا تو انہوں نے کہا کہ سلطان رائی صاحب بالکل چٹے ان پڑھ تھے اور وہ فلمز کی شوٹنگ کے دوران ہی وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی حفظ بھی انہوں نے کر لیا تھا تفسیر لکھتے لکھتے۔ دوستو اور سلطان رائی صاحب وہ کہتے تھے کہ میں کسی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ سلطان رائی صاحب جو کہ گنڈاسا اٹھانے والے اور بڑھ کے لگانے والا بندہ، اس کے دل میں قرآن پاک بھی محفوظ ہو گیا ہوگا اور وہ قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھ لے گا۔ حالانکہ سلطان رائی صاحب بالکل ایسے ہی بندے تھے۔ سلطان رائی صاحب دوستو ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، تو ان کے دل میں قرآن پاک کی بہت زیادہ عزت تھی، اور جس کے دل میں قرآن پاک کی عزت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی ضرور دیتے ہیں۔ اکثر فلمز کی شوٹنگ کے دوران قرآن پاک کی وہ آیت کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک ایک دفعہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں سلطان رائی صاحب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ تھا کہ ایک پہاڑی علاقے میں ایک سانگ شوٹ ہوا تھا کہ یارہ تیری یاری پہ میں قربان، تو اس کے جب شوٹنگ ہو رہی تھی اس دوران سلطان رائی صاحب نے قرآن پاک کی یعنی کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی اور اس کی تفسیر بیان کی تھی۔ سلطان رائی صاحب ایک دفعہ فلم سٹار شاہد، فلم سٹار خالد سلیم موٹا اور ان کے ہمراہ گئے ایک سوات کے علاقے میں فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں، تو انہوں نے فلم سٹار شاہد سے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں، تو فلم سٹار شاہد نے جب اذان دی تو اس خوشی میں سلطان رائی صاحب نے مٹھائی بھی بانٹی۔ تو سوات کے لوگوں نے سلطان رائی صاحب سے عرض کی کہ اے سلطان رائی صاحب پلیز آپ ہمارے علاقے میں ادھر مسجد نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ ایسا کریں کہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر کروا دیں۔ تو سلطان رائی صاحب نے وہاں پر فوراً ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس فلم کی جتنی بھی کمائی کی تھی وہ سلطان رائی صاحب نے مسجد پر لگا دی۔ ایک دفعہ بصیر پور گئے تو وہاں پر فلم کی شوٹنگ کے دوران وہاں پر کوئی پکی مسجد نہیں تھی، کچی مساجد تھی، تو سلطان رائی صاحب نے اپنے پیسے سے ہی وہاں پر پکی مسجد تعمیر کروائی، بعد میں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی گئے۔ تو دوستو سلطان رائی صاحب ایسے شخص تھے، اور خالد سلیم موٹا کہتے ہیں کہ سلطان رائی صاحب کو شیشے کی مساجد بنوانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اور سلطان رائی صاحب اکثر نایاب اور قیمتی قسم کا شیشہ مساجد کے لیے لینے جایا کرتے تھے مارکیٹ کے اندر، اور سلطان رائی صاحب نے اپنے گھر لاہور میں بھی ایک بہترین شیشے کی مسجد تعمیر کروائی تھی۔ سلطان رائی صاحب آغا صاحب فلم پروڈیوسر تھے، تو انہوں نے سلطان رائی صاحب سے ایک فلم کہنے کو کہا، تو سلطان رائی صاحب نے اس فلم کا معاوضہ زیادہ مانگ لیا، تو آغا صاحب بھی اپنی ضد پر اڑ گئے، لیکن سلطان رائی صاحب نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ پھر آغا صاحب نے کہا کہ میں ایورنیو اسٹوڈیو کے دوسرے فلور کے اوپر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر مسجد بنوانا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کے لیے پیسے درکار ہیں۔ تو سلطان رائی صاحب نے فوراً یہ فلم جو تھی وہ سائن کر لی۔ سلطان رائی صاحب ایسے فنکار تھے جو اکثر شوٹنگ کے دوران خالی گھر جایا کرتے تھے، اپنے یعنی کہ جو بھی ان کی کمائی ہوتی تھی وہ غریبوں میں بھی مفت بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے سلطان رائی صاحب۔ اور دوستو سلطان رائی صاحب کی ایک اور دیدہ دلری یہ ہے کہ سلطان رائی صاحب نے کافی اکثر یتیموں اور بیوہ بچیوں کے لیے جہیز کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ سلطان رائی صاحب کی وساطت سے اکثر گھروں کے چولہے جلا کرتے تھے غریب لوگوں کے۔ یہ تھی سلطان رائی صاحب کی شخصیت۔ اس کے علاوہ دوستو سلطان رائی صاحب نے ایورنیو اسٹوڈیو، نگار اسٹوڈیو، بار اسٹوڈیوز میں بھی مساجد تعمیر کروائی تھیں، اور لاہور کے اندر شادمان چوک کے اوپر بھی سلطان رائی صاحب کی تعمیر کردہ خوبصورت مساجد جو کہ سلطان رائی کی ہمیں یاد دلاتی ہے، وہ بھی آج بھی بالکل اپنے اسی جوبن کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ سلطان رائی صاحب اکثر لوگ جو ہیں سلطان رائی صاحب کی تعریف نہیں کرتے، حالانکہ سلطان رائی صاحب تعریف کے قابل تھے۔ جن الفاظ میں سلطان رائی کی تعریف کرنی چاہیے وہ کسی بندے نے اتنی، حالانکہ ہر بندے نے سلطان رائی صاحب سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جس بندے کے جیب میں صرف 5,000 روپے ہوتا تھا، سلطان رائی صاحب اس کو بھی پروڈیوسر بنا دیتے تھے، اس کو بھی مدد دیتے تھے، امداد دیتے تھے، اور وہ اپنی فلم مکمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی غریب جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، ٹیکنیشین ہوتے ہیں، ان کی بھی سلطان رائی صاحب کفالت کیا کرتے تھے۔ تو سلطان رائی صاحب تھے فلمی ہیرو، ان کا تعلق شوبز انڈسٹری سے تھا جو کہ رنگین اور چمکدار انڈسٹری ہے، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، قرآن پاک کی محبت ابھی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جو رزق تھا وہ فلم کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا، حالانکہ وہ ایک عالم فاضل انسان تھے۔ تو سلطان رائس صاحب ان پڑھ ہونے کے باوجود نور علم سے ان کا جو سینہ تھا وہ منور تھا۔ اللہ پاک سلطان رائس صاحب کو درجات بلند کرے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، تب تک کی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے سعید نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔